بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائی و دوستو، اللہ رب العزت نے اس امت پر بڑا رحم اور کرم فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اعمال سکھائے جس میں دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابی رکھی ہوئی ہے، اور اس امت کو تھوڑے اعمال پر اللہ رب العزت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھو، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا، ماں باپ کو مسکرا کر دیکھ لے تو حج اور عمرے کا کامل ثواب ملے گا، یقینی ثواب ملے گا، بغیر کچھ خرچ کیے کہ بغیر سب کچھ کیے کہ صرف ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنے کے لیے کتنا بڑا اجر اللہ عطا فرما ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا، بہت بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ اسلام نے ہر ایک کا مقام بتایا، جیسے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے پر بھی کتنی بڑی فضیلت بتائی۔ ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے ساتھ میں جوڑا گیا، آپس میں محبت سے پیش آنا، بات کرنا محبت سے، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، وہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا، راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو راستوں پر بیٹھ کر مسئلے مسائل حل کر لیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستے پہ بیٹھے تو راستوں کا بھی حق ادا کرو۔ کوئی بھولا راستہ بھٹک گیا تو اسے راستہ بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ہر اعمال بتایا، راستے پہ بیٹھنے کے طریقے بتائے۔ کسی کے پاس میں اگر کوئی آدمی دعوت میں جا رہا، اس کی دعوت ہے تو وہاں پر جانے کے بھی طور طریقے بتائے۔ جیسے آدمی کسی کے پاس میں دعوت میں گیا، دعوت اس کی اکیلے کی ہے، لیکن اس نے ایک ساتھی کو اور ایک لے لیا، جب تک وہ اجازت نہ لے لے اس کو کھانے کو بٹھا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی، ایک صحابی نے دعوت دی، غالباً 5 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ساتھی اور ایک بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دیا اس سے پہلے پوچھا آپ نے کہ تمہارے پاس میں ایک اور ایک آدمی کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کی اسے اجازت دی تھی۔ کتنے طور طریقے زندگی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتا دیا، اس امت کو ہر چیز بتا دی۔ نکاح کس طریقے سے سادگی سے کی جاتا، ولیمہ کس طریقے سے سادگی سے کیا جاتا، یہاں تک کہ یہ تعلیم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں جب نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ کس طریقے سے کیا؟ آپ نے سب سے کہا کہ جس کے پاس میں جو کچھ ہے وہ لائے، سب نے اپنی اپنی کھانے کی چیزیں لائی، آپ نے پوروں کو ملایا اور کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ آپ نے فرمایا کتنا سادہ سادہ ولیمہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے کیا، بکرا ذبح کیا، دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا، نکاح بھی ہوا، ولیمے کے لیے بھی کوئی آدمی مصیبت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
جتنی گنجائش ہے اس طریقے سے کرے، جتنی آدمی کو بلا سکتا، جو کھلا سکتا پکا کر وہ کھلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ نے امت کو اعمال دیا، وہ اعمال دیا جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، وہ اعمال کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے، دنیا کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، آخرت کی کامیابی بھی چھپی ہوئی ہے۔ اب دیکھو، اگر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے اگر آدمی ولیمہ کرے گا تو دنیا کے فضول خرچوں سے بچے گا، دنیا میں قرض دار ہونے سے بچے گا آدمی، کیونکہ آدمی جو قرض دار ہوتا ہے تقریباً وہ آدمی اپنی شادی کے لیے قرض اٹھاتا ہے، حرام کاموں میں بعض اختیار کرتا ہے، سود سے پیسہ لے لیتا، یہ حرام میں آ گیا، جبکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ سود حرام ہے، سود مت کھاؤ، سود مت لو، لینے والا دینے والا اور اس کے اندر گواہ لکھنے والا سب برابر کی گناہ کر، سب پر لعنت ہے۔ یہ چیز سے آدمی بچ جائے گا۔ کتنے پیارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حلال کماؤ برکت دیکھو، اپنی اولاد پر خرچ کرو، اپنے آپ پر خرچ کرو، فرمایا کہ بہترین صدقہ، سب سے پہلے بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ والدین پہ خرچ کرو، سب سے پہلے اپنے گھر کو، والدین کو، اپنی اولاد کو، والدین کو دیکھو، اس پر خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ آج آدمی یہ چیزوں سے غافل ہو رہا، یہ چیزوں سے دور ہو رہا آدمی قرض سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مجبوری کے طور میں ہے تو آدمی قرض الحسنہ لے کسی کے پاس، مجبوری کے تحت، لیکن اللہ کے فضل سے آج کل اتنی اللہ نے راحتیں عطا فرما دی امت کو کہ قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آدمی جد و جہد کرے، محنت کرے، اللہ سے برکتیں مانگے، اللہ سے عافیت مانگے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اللہ اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو، ہر اعمال کے اندر اللہ پاک نے طاقت رکھی۔ دنیا کے اندر اعمال جو دیے گئے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر آدمی عمل کرے گا تو میرے بھائی دوستو، خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی کو پہنچ جائے گا۔ دنیا میں آدمی کبھی پریشان نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرا، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی کسی کا حق ہے ادا کرنا ہے تو ادا کر دے، اگر کوئی کسی کا حق باقی ہے، اگر کوئی آدمی اپنا حق باقی ہے اس کو معاف فرما دے۔ کہ دیکھو اللہ کیسے فیصلے فرماتے ہیں، کیسے فیصلے فرماتے ہیں۔ معافی کو اللہ پسند فرماتے ہیں، معاف کرنے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا سب کچھ قربان جائے، ہمارے ماں باپ قربان جائے، ہر چیز قربان جائے۔ آپ نے امت کو کیسے کیسے اعمال بتائے، دکھنے کے اعتبار سے، کرنے کے اعتبار سے، معاملی لیکن اجر کے اعتبار سے بڑے، اجر کے اعتبار سے بڑے اعمال، بڑا اجر ملے گا، دنیا میں بھی بھلائی ملے گی۔ سوچو کوئی کسی کا قرض معاف کر دیا، اگر کر سکتا، اللہ پاک طاقت دیا، کر سکتا ہے، دعاؤں میں آ گیا، اس کی عزت بڑھ گئی، لیکن نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنا چاہیے۔ اب اس کی آخرت بن گئی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ ایک دنیا کے اندر اللہ پاک ایک نیکی کا اجر دنیا کے اندر اللہ بتا دے گا تو میرے بھائی دوستو انسانیت کے بھیجے پڑ جاتے، اتنا بڑا اللہ اجر عطا فرماتے، اتنا بڑا اجر عطا فرماتے۔ اسی لیے ہر ایک کے ساتھ میں اچھے پیش آؤ، ہر ایک کے ساتھ میں علماء کی قدر کرو، ہر ایک کو مقام دو، والدین کو والدین کا مقام دو، والدین کے ساتھ جس طریقے سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا اس طریقے سے کرو، بڑے بھائی بہنوں کا بھی مقام دو جو اسلام نے مقام دیا، ان کے ساتھ میں آداب کے ساتھ میں پیش آؤ، ان کے ساتھ میں اچھا رویہ کرو۔ اپنے پاس میں اگر اپنی اولاد کو کھلانے کے بعد، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے کے بعد میں اللہ نے اور طاقت دی تو بہن بھائیوں پر بھی خرچ کرو، اور اس کے بعد میں اور اللہ نے طاقت دی پڑوسیوں پہ خرچ کرو، اور طاقت دی تو غربا پہ خرچ کرو۔ اس طریقے سے اللہ سے میرے بھائی دوستو ہمیشہ ایمان مانگنا، ایمان کی طاقت مانگنا، اللہ سے اعمال مانگنا، اعمال کی حقیقت کو مانگنا، اعمال سے ہونے کا یقین رکھنا۔ جیسے بنی اسرائیل کے 3 شخص کا واقعہ ہے،
جب کسی مصیبت میں پھنس گئے تو اپنی اپنی اعمال کو پیش کیا، اچھے اعمال کو پیش کیا۔ جو والدین کے بارے میں کہا اس نے کہ یا اللہ میرے بچے تھے، لیکن سب سے پہلے ایک رات ایسی ہوئی آنے میں لیٹ ہو گیا، میں اپنے اولاد کو دل بہلا کر سلا دیا، اپنے والدین کے لیے دودھ لے کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ وقت گزر گیا جب تک میرے والدین دودھ نہیں پیے میں نے اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ اگر یہ تیرے لیے اعمال ہے تو اے اللہ میرے ساتھ میں عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اللہ نے مصیبت سے نکالا، اپنے اچھے اعمال کو پیش کر اللہ سے دعا کیا۔ ہر اچھے اعمال کے اندر اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی بھلائی رکھی۔ میرے بھائی اور دوستو، اعمال کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنا، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، استنجا دانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، سو کے اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کسی مہمان کے پاس میں گئے اس کی دعا، کسی کو احسان کر دیا اس کو دعا، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، نمازوں میں اپنے لیے بھی دعا کرنا، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، پوری امت کے لیے دعا کرنا، والدین کے لیے دعا کرنا۔ اللہ رب العزت نے کتنے بڑے بڑے مقامات اس امت کو عطا فرمایا۔ تھوڑے پہ اللہ پاک زیادہ دینے والے، تھوڑے پہ اللہ پاک زیادہ دینے والے ہیں۔ نماز کے لیے جا رہا آدمی وضو کر کے گھر سے تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ظہر سے لے خاموش ظہر تک انتظار، نماز کا انتظار کر رہا آدمی تو جب تک نماز کا انتظار کر رہا، ذکر میں ہوں یا تلاوت میں ہوں، جب تک نماز کا انتظار کر رہا مسجد کے باہر نہ آ جائے تو پوری نماز کا اسے ثواب دیا جا رہا۔ آدمی جمعہ پڑھا، ایک جمعے کا اہتمام کیا، جس طریقے سے جمعے کو جانے کا ہے اس طریقے سے جمعے کی نماز کے لیے گیا اور خاموش بیٹھا رہا، خطیب کا خطبہ سنا، پھر اس کے بعد میں نماز ختم ہونے کے بعد میں مکمل مسجد کے پاس میں مسجد کو گھر واپس آیا، تو میرے بھائی و دوستو یہ جمعے سے لے کر وہ جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ کیا اللہ اس کو معاف کرتا رہے۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ کتنے معاف کرنے والے ہیں، اللہ کتنے عافیت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ چاہتے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، میرا بندہ میری عبادت کر لے۔ اللہ کتنے بھی گناہ کر دے اللہ سب گناہ کو معاف کر دینے والا ہے۔ شیطان نے تو قسم کھا کر آیا تھا کہ یا اللہ تیرے ہر بندے کو، تیری ہر بندی کو میں بھٹکا کر جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ میں ان کی جو تیری اتباع کرے گا، تیرے راستے پر چلے گا، تیرے ساتھ اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ لیکن میرے بھائیو دوستو پھر اللہ نے بھی فرمایا اگر میرے بندے دنیا کا گناہ بھی کر دے، دنیا کے گناہ میں مبتلا بھی ہو جائے اور مجھ سے توبہ کر لے، جتنے گناہ انہوں نے کیا میں سب کی مغفرت کر دوں گا، سب کی مغفرت کر دوں گا۔ اللہ معاف کرنے والے، اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو معاف کرنے کا عادی بناؤ، اللہ سے ہونے کا یقین بناؤ، اللہ کے حکموں پر چلنے کا یقین بناؤ۔ اللہ دنیا اور آخرت بنا دیتے ہیں، دنیا اور آخرت بنا دیتے ہیں۔ ایمان والے کو ایسا کلمہ دیا گیا میرے بھائیو دوستو، ایک ہیرا دیا گیا اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنی معاشرت میں زندگی اخلاق سے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھایا، جیسا کہ فرمایا کہ سب سے ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا۔ آدمی یہ سوچے بھئی میرے کو تکلیف نہیں، آنے والے میرے کوئی بھائی کو بھی تکلیف اس سے نہ ہو، آدمی یہ سوچ کر کوئی چیز ہٹا دیا تو وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے۔ کتنی اللہ پاک اس امت کے اوپر احسانات فرمائے، انعامات فرمائے، یہ اللہ پاک اجر عطا فرماتے۔ آدمی ہمیشہ کسی کے بھی ساتھ بات کرے تو آدمی یہ سوچے بھئی اس کو تکلیف نہ ہو، قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، اللہ رسول کی بات کرے، کسی کو دل توڑنے والی بات نہ کرے۔ اس سے بھی منع فرمایا گیا کہ آدمی کو حق نہیں ہے کہ اس کا دل توڑے۔ آدمی ایک حکمت کے ساتھ میں ہر مجلس میں، جب بھی آدمی ہم مجلس میں بازار میں بیٹھو یا گھر میں بیٹھو یا مجلس ہوں، اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہونا، اللہ کی بڑائی ہونا، اللہ کی عظمت کی بات ہونا مجلسوں میں۔ میرے بھائی و دوستو ہر لمحے اللہ رب العزت کی بات کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو اعمال دے کر گئے وہ اعمال پر ہمیں استقامت سے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان اعمال پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع اللہ رب العزت نے اس امت میں پیدا فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو اس اعمال پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.